فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانۂ بصیرت کے قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم۔ میں آپ کی ریڈر زہرا علی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور الحمدللہ آج ہم مل کے جس کتاب کا آغاز کر رہے ہیں وہ ہے پند تاریخ کی جلد نمبر 4۔ اس کتاب کی جلد نمبر 1، 2 اور 3 آپ کی سماعتوں کی نظر کی جا چکی ہیں۔ یہ کتاب کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ پند تاریخ کے سرورق پہ تحریر ہے پند تاریخ اخلاقی، تاریخی، اجتماعی، تالیف ہے موسیٰ خسروی، ترجمہ ہے محمد حسن جعفری، شائع کیا ہے حسن علی بک ڈپو نے۔ اس کے بعد یہاں پہ عناوین کتاب موجود ہیں، اور جیسا کہ ہمارا طریقہ کار رہا ہے کہ ہم ہر حصے میں ایک باب کو مکمل کرتے ہیں اور ساتھ ہی ہم اس کی فہرست بھی آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ تو ابھی آغاز میں صرف تمام تر جتنے بھی ابواب ہیں ان کے نام آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ باب اول ہے شراب نوشی کے نقصانات، باب دوم ہے سخاوت و فیاضی، باب سوم ہے مذمت بخل، باب چہارم ہے ظالموں کی معاونت، باب پنجم ہے صدقہ و انفاق، باب ششم ہے دعا و توسل، باب ہفتم ہے غازیان دین کی ایک جھلک، باب ہشتم ہے امید و خوف، اور آخری اور نواں باب ہے توبہ اور استغفار۔ سب سے پہلے آج کے پارٹ میں ہم آپ کے سامنے باب اول کو بیان کریں گے، جس کی فہرست ہے شراب نے شکست دے دی، پیج نمبر 11، نعمان ابن منظر اور شراب 15، دیبل کی صورت سیاہ کیوں ہوئی 16، صفوی حکومت کا آفتاب کیوں غروب ہوا 19، شراب خور کا یہ انجام بھی ممکن ہے 19، شراب نے برامکہ کا خانہ خراب کیا 22، شراب کے لیے امام علی رضا علیہ السلام کا فرمان 25، حنفی مذہب اور نبیذ 26، یزید بن عبد الملک اور شراب 29، ولید بن یزید بدترین شرابی 30، شراب ام الخبائث ہے 32، ایرج مرزا کی نظم 34، شرابی سے کیا سلوک روا رکھنا چاہیے 36، غلام کی توبہ 39، چند روایات 40۔ اب ہم آپ کے سامنے باب اول کی تفصیلات پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیڈنگ ہے شراب نوشی کے نقصانات۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والوں، شراب اور جوا بت پانسے کے تیر ناپاک اور شیطانی عمل ہیں، ان سے پرہیز کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پہلا واقعہ، شراب نے شکست دے دی۔ جب چنگیز خان کے لشکر کے تعاقب سے تنگ آ کر سلطان محمد خوارزم شاہ نے جزیرہ آب سکون میں پناہ حاصل کی تو اس وقت اس کے بیٹے جلال الدین نے باپ کی ذلت و رسوائی کو دھونے کا ارادہ کیا، اور شہزادہ جلال الدین مشہور زمانہ مشہور جنگ آزما نوجوان تھا۔ چنانچہ خوارزم شاہی
सल्तनत को बचाने के लिए वो जजीरे से बाहर आया और ख़वारज़म गया, वहाँ से गजनी चला गया। इस इलाके के लोगों ने जैसे ही इसके आने की खबर सुनी तो वो धड़ाधड़ इसके परचम के नीचे जमा होने लगे। चंद दिनों के बाद इसके लश्कर की तादाद 1 लाख से तजावुज़ कर गई। जलालुद्दीन फौज लेकर मंगोल लश्कर पर हमलावर हुआ और इसकी सफ़ों की सफ़ें तबाह कर दी। चंद दिन बाद शहजादे के लश्कर में इख्तिलाफ पैदा हो गया और उसका लश्कर मुंतशिर होने लगा। लश्कर के इख्तिलाफ की खबर जैसे ही चंगेज़ खान ने सुनी तो वो फौरन अपने वहशी लश्कर के लेकर गजनी पहुंचा और गजनी पहुंचकर इसे मालूम हुआ कि शहजादा जलालुद्दीन हिंदुस्तान की तरफ रुख करके चला गया है। चंगेज़ खान ये खबर सुनकर सख्त गुस्से की वजह से पेश व ताप खाने लगा और इसके ताक़ुब के लिए इसके पीछे चलने लगा, यहाँ तक कि दरियाए सिंध के मगरबी किनारे पर दोनों लश्करों की मुठभेड़ हो गई। वहशी मंगोल लश्कर ने शहजादे की फौज को तहस नहस कर दिया। चंद घंटों की जंग के बाद जलालुद्दीन के पास सिर्फ 700 फौजी बच गए। इस कलील फौज के बावजूद शहजादा मंगोल फौज पर ताबड़तोड़ हमले करता रहा और मंगोल फौज इसका घेरा तंग करती रही। जलालुद्दीन भी इस सूरत हाल से बेखबर नहीं था। इसने ताज़ा दम घोड़ा मंगवाया और मंगोल फौज पर ज़बरदस्त हमला कर दिया। आखिरकार इसके सामने से मंगोल फौज छट गई और इसने अपने घोड़े को दरियाए सिंध में डाल दिया और मुतलातिम मौजों को चीर कर दरिया के दूसरे किनारे पहुंच गया। ये मंजर देखकर चंगेज़ खान ने बेसाख्ता कहा कि बेशक ऐसी औलाद पर बाप को फख्र करना चाहिए। फिर चंद साल तक जलालुद्दीन इसी तरह से अचानक हमले करके मंगोल लश्कर को तबाह करता रहा। फिर 628 हिजरी में सुल्तान को खबर मिली कि तातारियों का एक बड़ा लश्कर तातारी सरदार जरमाहून के ज़ेर क़यादत दरियाए आमू से गुजरकर इराक़ आ रहा है। चुनांचे इनके मुकाबले के लिए सुल्तान तबरेज़ आया और वहाँ से उसने अब्बासी खलीफा और सुल्तान अलाउद्दीन सल्जूक़ी और हाकिम शाम के पास खतूत लिखे, जिसमें उसने तहरीर किया कि आप लोग तातारी फितने को मामूली ना समझें। आज मैं इस फितने के सामने हद सिकंदरी बना हुआ हूँ। आप लोगों का फर्ज है कि आप मेरी पुष्ट पनाही करें और याद रखें, अगर इस सैलाब ने इस बंद को कमज़ोर करके गिरा दिया तो ये सैलाब तुम सबको अपनी लपेट में ले लेगा और तुम्हारी हुकूमतें इसमें खसो खाशाक की तरह बह जाएंगी। लेकिन सुल्तान के कासिद वहाँ से मायूस होकर वापस आ गए और मज़कूरा सलातीन ने इसकी मदद करने से इनकार कर दिया। फिर सुल्तान तबरेज़ से निकलकर दयारे बकर चला गया और इसने वहाँ से जासूस रवाना किए ताकि मालूम किया जा सके कि तातारी लश्कर की तादाद क्या है और वो कहाँ तक पहुँच पाया है। जासूसों ने चंद दिन बाद सुल्तान को ये खबर सुनाई कि मंगोल लश्कर आज़रबाईजान और इराक की सरहद के करीब आकर वापस चला गया है। ये सुनकर सुल्तान बेहद खुश हुआ कि खुदा ने क़ज़ाए मबरम को टाल दिया। बस इसके बाद सुल्तान शराब व शबाब की तरफ मुतवज्जे हो गया और दरबार में मुगनियों के साज बजने लगे और सुल्तान हर वक्त बरबत व रबाब की झनकार में खोया हुआ रहने लगा। जब सुल्तान को शराब में लोगों ने महफ पाया तो उन्होंने भी सुल्तान की आदत अपना ली और लश्कर के अफसर भी हर वक्त शराब में धुत रहने लगे। नूरुद्दीन ज़ैदी सुल्तान का तालीक था। इसने ये हालत देखी तो सुल्तान के दरबार में इसने ये रुबाई पढ़ी। तर्जुमा: शाह, शराब का क्या नतीजा निकलेगा और इस बेतहाशा मस्ती का क्या अंजाम होगा। हालत ये है कि शाह मस्त है और जहां तबाह है और दुश्मन गिरदोपेश से ताक में है। इन हालात का आखिर नतीजा क्या बरामद होगा। लेकिन नक्कार खाने में तोती की आवाज़ भला कौन सुनता। दरबार में तो हर तरफ शराब की मस्ती छाई हुई थी और खुमार ने उनकी अक्लों पर पर्दे डाल दिए थे। यहाँ के यही शब व रोज थे, लेकिन दुश्मन ताक में बैठा था। एक मर्तबा आधी रात के वक्त मालूम हुआ कि चंगेज़ खान के लश्कर ने सुल्तान के शहर पर शबखून मारा है और इस वक्त सुल्तान शराब नाब के नशे में मदहोश था। एक मोतमिद ने भागते हुए सुल्तान को चंगेज़ खान की आमद की इत्तला दी। सुल्तान बिस्तर से उठा तो इसके जहन से खुमार नहीं जाता था। आखिरकार इसके सर पर ठंडा पानी डाला गया। बड़ी मुश्किल से सुल्तान का खुमार दूर हुआ, लेकिन इस अरसे में चंगेज़ खान की फौज ने बलाए आसमान बनकर पूरे शहर को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। सुल्तान जंग में मारा गया और ख़वारिज़म शाही सल्तनत का
टिमटिमाता हुआ चिराग बुझ गया। शेर है जिसका तर्जुमा अहले गफलत को शराब के नुकसान का अंदाज़ा ही नहीं है, इस नजिस पानी की वजह से दोज़ख में जा रहे हैं। रेफरेंस है क़ताअत मुंतखबा इस्माइल अमीर खीज़ी या खैज़ी। अगला वाक़या है नोमान बिन मंजर और शराब। नोमान बिन मंजर अरब का बादशाह था और जिस दौर में ईरान पर सासानी ख़ानदान की हुकूमत थी, इसी दौर में ये अरब का हुक्मरान था। इसके 2 नदीम थे जिनसे वो बेहद प्यार करता था और शब व रोज़ उन्हें अपने साथ रखा करता था। एक रात बादशाह ने बेतहाशा शराब पी और जब होश हो हवास से बेगाना हो गया तो उसने हुक्म दिया कि इन दोनों नदीमों को जिंदा दरगोर कर दिया जाए। शाही हुक्म की फौरन तामील हुई और उन्हें उसी वक्त जिंदा दफन कर दिया गया। सुबह के वक्त जब बादशाह होश में आया तो अपने नदीमों को बुलाने का हुक्म दिया। उसे बताया गया कि उन्हें रात के वक्त खुद ही उसी के हुक्म से जिंदा दरगोर किया जा चुका है। ये सुनकर बादशाह सख्त मग़मूम हुआ, लेकिन कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आ सकता। फिर बादशाह ने इन नदीमों का मज़ार बना लिया और साल में 2 दिन के लिए इनकी कब्रों पर आया करता था। ज़माना जाहिलियत में कैस बिन आसिम शराब पीकर इतना मस्त हुआ कि अपनी बाकरा बहन की इज्जत तार कर डाली। लुटी हुई बहन अपने मामू के घर चली गई। सुबह हुई तो कैस ने अपनी बहन के मुताल्लिक़ पूछा तो इसे बताया गया कि तुमने अपनी बहन को बेतौकीर किया था। ये सुनकर वो सख्त शर्मिंदा हुआ और हमेशा के लिए शराब से तौबा कर ली। रेफरेंस है मुज़र्रात नौशाबा हाई अलकली सुफ़ा नंबर 68। अगला वाक़या दीबल की सूरत सियाह क्यों हुई। दीबल ख़ज़ाई एक क़ादिरुल कलाम शायर थे। उन्होंने अपने अशार में आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की बेहद खूबसूरत अंदाज में मदह की है। आप ही ने इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के दरबार में अपना मशहूर मरसिया पढ़ा था। इमाम अलैहिस्सलाम ने इस मरसिए को बेहद पसंद फरमाया और मरसिए के आखिर में एक शेर का अपनी तरफ से इजाफा फरमाया और वो शेर ये था, एक कब्र नौकान में है और हाय ये कितनी बड़ी मुसीबत है और अल्लाह इस कब्र वाले पर सलावत और रहमत फरमाए। दीबल ख़ज़ाई ने ये शेर सुन के कहा, मौला इलाक़ा नौकान यानी मशहद में तो आले मोहम्मद की कोई कब्र है ही नहीं, आपका इशारा किसकी कब्र की तरफ है। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा इशारा मेरी अपनी कब्र की जानिब है। इमाम हश्तुम अलैहिस्सलाम ने दीबल ख़ज़ाई को अपना जुब्बा अता फरमाया और इसके अलावा आपने कुछ दीनार रज़वी भी अता किए। इन दीनारों पर इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का नाम कुंदा था। जुब्बा इमाम के एक टुकड़े की करामत से दीबल की वालदा की खोई हुई बसारत लौट आई थी। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने दीबल को इन अल्फाज से खुशामदीद कहा था, दीबल तुम्हें खुशामदीद, हमारे मदह और मुहिब और हाथ और जुबान से हमारी मदद करने वाले को खुशामदीद। इसी दीबल का बेटा अली बिन दीबल रिवायत करता है कि वफात के वक्त मेरे वालिद का चेहरा सियाह हो गया और उनकी जुबान बंद हो गई। मैं ये माजरा देखकर बेहद परेशान हुआ और मैं मजहब अहले बैत के मुताल्लिक नजर सानी पर मजबूर होने ही वाला था कि 3 दिन बाद अपने वालिद को आलम ख्वाब में देखा। उन्होंने सफ़ेद बुर्राक किस्म का लिबास पहना हुआ था और उनके सर पर सफ़ेद रुमाल था। मैंने अर्ज़ की, अब्बा जान, अल्लाह ताला ने आपके साथ क्या मामला किया। उन्होंने कहा, बेटा तुमने जो आखिर वक्त में मेरे चेहरे की स्याही और जुबान की बंदिश को देखा था तो उसका सबब मेरी वो शराब नोशी थी जो मैं अपनी जिंदगी में किया करता था। इसी शराब नोशी की वजह से मैं आज तक तकलीफ में मुब्तला रहा और आज पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ लाए और आपने सफ़ेद लिबास ज़ेबतन किया हुआ था और मुझसे फरमाया, तू दीबल है। मैंने अर्ज़ की, जी हाँ मैं दीबल हूँ। आपने फरमाया, मुझे कोई ऐसा शेर सुनाओ जो तुमने मेरे मजलूम फर्जंद हुसैन के लिए कहा हो। मैंने हुजूर अकरम को अपने ये अशार सुनाए, अगर ज़माना हंसना चाहे तो खुदा उसके चेहरे को कभी हंसना नसीब ना करे, जबकि आले मोहम्मद मजलूम है और उन पर जुल्म किया गया है। वो आज दर बदर की ठोकरें खा रही हैं। इन्हें उनके घरों से निकाल दिया गया है, गोया उन्होंने कोई ऐसा जुर्म किया है जो कि काबिल माफ़ी नहीं। हुजूर अकरम ने ये सुनकर फरमाया, बहुत अच्छा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी शिफाअत फरमाई और ये लिबास अता किया जो तुम इस वक्त देख रहे हो। रेफरेंस है रौज़ातुल जन्नात
صفحہ نمبر 281 بہار الانوار جلد 12 صفحہ نمبر 72۔ حکیم سنائی نے شراب کی مذمت میں نظم تحریر کی تھی جس کا ایک مصرع یہ ہے، ترجمہ: اگر شراب پی کر سخاوت کرو گے تو لوگ کہیں گے سخاوت شراب نے کی ہے، اس نے نہیں کی، اور اگر برائی کرو گے تو لوگ کہیں گے برائی اس نے کی ہے، شراب نے نہیں کی۔ اگلا واقعہ ہے صفوی حکومت کا آفتاب کیوں غروب ہوا۔ شاہ طہماسپ نے نادر کی اطلاع اور اجازت کے بغیر عثمانی ترکوں سے جنگ کی اور شکست کھائی، جس کے نتیجے میں اسے عثمانی حکومت سے ذلت آمیز شرائط پر صلح کرنی پڑی۔ نادر نے مذکورہ صلح کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور اصفہان چلا گیا اور شاہ طہماسپ کو کافی سرزنش کی اور پھر دوسری رات اسے فوجی چھاؤنی بلایا۔ اسی رات شاہ طہماسپ نے بے تحاشا شراب پی رکھی تھی اور نشے میں دھت ہو کر نادر کے پاس گیا اور احمقانہ حرکات کرنے لگا۔ نادر نے فوجی افسران سے کہا، کیا یہ شخص ایران جیسے حساس ملک کی حکومت کے لائق ہو سکتا ہے؟ سب نے نفی میں جواب دیا۔ نادر نے اسے حکومت سے معزول کر دیا اور اسے تخت و تاج سے علیحدہ کر دیا، اور یوں شاہ اسماعیل اور شاہ عباس کبیر کے ہاتھوں پروان چڑھنے والی سلطنت ایک شرابی کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ ریفرنس ہے مضرات نوشابہ الکلی صفحہ 62۔ اگلا واقعہ ہے شراب خور کا یہ انجام بھی ممکن ہے۔ ظہور اسلام کے بعد مکہ کے قریشی مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے اور انہیں طرح طرح کی اذیتیں دیا کرتے تھے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی اجازت دی۔ چنانچہ کچھ مسلمان حضرت جعفر طیار علیہ السلام کے زیر قیادت نجاشی کے ملک حبشہ چلے گئے۔ کفار کو ان کے جانے کا افسوس ہوا اور انہیں یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اب مہاجرین کے ذریعے سے اسلام حبشہ کی سرزمین میں بھی متعارف ہو جائے گا۔ انہوں نے ایک سفارت تشکیل دی جس میں عمر بن عاص اور عمارہ بن ولید سر فہرست تھے، اور انہیں بہت سے تحفے دے کر حبشہ بھیجا گیا کہ نجاشی اور اس کے مشیروں کو یہ ہدیے دے کر مہاجرین کو وہاں سے نکالا جا سکے۔ عمر بن عاص اور عمارہ بن ولید سمندری کشتی کے ذریعے سے حبشہ روانہ ہوئے۔ اس سفر میں عمر بن عاص کی بیوی بھی اس کے ہمراہ تھی۔ عمارہ بن ولید انتہائی خوبصورت اور بدقماش انسان تھا اور شراب کا بے حد رسیہ تھا۔ عمر بن عاص اور عمارہ مل کر مے نوشی کیا کرتے تھے اور عمارہ مخلوط اجتماع کی وجہ سے عمر بن عاص کی بیوی پر عاشق ہو گیا تھا، اور ایک مرتبہ جب دونوں مے نوشی کی وجہ سے بدمست ہو چکے تھے تو عمارہ نے عمر کی بیوی سے کہا، تم میرا بوسہ لو، اور شراب نے عمر کو بھی اس درجہ غیرت سے عاری کر دیا تھا کہ اس نے بیوی سے کہا، تم عمارہ کا بوسہ لو۔ عورت نے عمارہ کو بوسہ دیا اور یوں دونوں ایک دوسرے سے زیادہ قریب تر ہوتے گئے۔ ایک مرتبہ جب عمر جہاز کے عرشے پر کھڑا تھا تو عمارہ نے اسے سمندر میں دھکا دے دیا۔ بڑی مشکل سے عمر نے جان بچائی اور عمر کے دل میں اس کے خلاف کینہ پیدا ہو گیا۔ جب دونوں حبشہ پہنچے تو وہاں کئی ماہ تک مقیم رہے۔ عمارہ نے کسی طرح سے نجاشی کی بیوی کے پاس آمد و رفت کا سلسلہ پیدا کر لیا اور نجاشی کی بیوی سے بھی اس کی آشنائی پیدا ہو گئی، اور پھر عمارہ عمر کو روزانہ اپنی محبت اور عشق کی داستانیں سنایا کرتا تھا۔ ایک دن عمر نے کہا، میں تمہاری باتوں کو اس وقت تک تسلیم نہیں کروں گا جب تک تم اس کی بیوی سے نجاشی کا مخصوص عطر لے کر مجھے نہ دکھاؤ۔ چنانچہ دوسرے دن عمارہ نے عطر کی مخصوص شیشی عمر کو لا کر دی۔ عمر نے چوری چھپے جا کر نجاشی کو اپنے ہم سفر کے خیانت سے مطلع کیا۔ نجاشی نے بظاہر عمارہ کو کوئی سزا نہ دی، لیکن انہوں نے دوران ضیافت اسے ایک عجیب و غریب دوا کھلا دی، جس کا اثر یہ ہوا کہ عمارہ نے انسانوں کی صحبت کو چھوڑ دیا اور حیوانات کے ساتھ رہنے لگا۔ عمر بن عاص بڑی مشکل سے اسے واپس مکہ لایا، لیکن یہاں تک پہنچ کر وہ انسانوں کی محفلوں میں نہ بیٹھا، جنگلوں میں چلا گیا اور جنگلی حیوانات کے ساتھ مل کر اچھل کود کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ قریش نے اسے بڑی مشکل سے پکڑا تو وہ چیخنے چلانے لگا اور واپس جنگل جانے کے لیے بڑے جتن کرنے لگا۔
اور اتنے مضطرب ہوا کہ قریش کے ہاتھوں اس نے جان دے دی۔ ریفرنس الغدیر جلد نمبر 1262۔ اگلا واقعہ ہے شراب نے برامکہ کا خانہ خراب کیا۔ ہارون الرشید جعفر برمکی کا شیدائی تھا اور اسے دیکھے بغیر اسے چین نہیں آتا تھا۔ ہارون کی ایک بہن تھی جس کا نام عباسیہ تھا۔ ہارون کو اپنی بہن سے بھی بے پناہ محبت تھی۔ اس الفت و محبت کی وجہ سے ہارون بڑا پریشان تھا کہ اگر وہ عباسہ کے پاس وقت بسر کرتا تو جعفر کی صحبت سے اسے محروم ہونا پڑتا تھا، اور اگر جعفر کے پاس بیٹھتا تھا تو اسے اپنی بہن کی یاد اور محبت ستایا کرتی تھی۔ آخر کار اس نے اس مسئلے کا حل یہ سوچا کہ دونوں کا آپس میں نکاح کر دیا جائے تاکہ وہ دونوں کی محبتوں کو بیک وقت سمیٹ سکے۔ اس نے جعفر سے کہا کہ میں اپنی بہن عباسہ کو تمہارے نکاح میں دے دیتا ہوں، لیکن اس کے لیے میری ایک شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ میری محفل کے علاوہ تم دونوں آپس میں اکٹھے نہیں بیٹھو گے اور اس سے جنسی تعلقات بھی قائم نہیں کرو گے۔ جعفر نے پہل معذرت کی، لیکن ہارون کے اصرار پر اسے یہ شرط قبول کرنی پڑی۔ بہرنو ان دونوں کا عقد پڑھ دیا گیا اور وہ دونوں ہارون کے دربار میں اکٹھے بیٹھا کرتے تھے۔ عباسہ شوہر کے وصال کی خواہش مند تھی، لیکن جعفر اس کی خواہش کو ٹھکراتا تھا۔ عباسہ نے جعفر کی ماں سے منت سماجت کی کہ کسی طرح سے جعفر کو اس کے ساتھ شب باشی کے لیے آمادہ کرے۔ جعفر کی ماں روزانہ جعفر سے کہتی، بیٹا میں نے تمہارے لیے ایک خوبصورت کنیز خریدی ہے اور وہ شکل و صورت کے اعتبار سے بے مثال ہے۔ جب تم اسے دیکھو گے تو تمہیں اس کے چہرے کے سامنے چاند بھی ماند نظر آئے گا۔ وہ یوں ہر روز اس کی خواہش کو برآمیختہ کرتی رہی۔ ایک شب جب کہ جعفر نے خوب شراب پی ہوئی تھی تو ماں سے کہا کہ تم روزانہ کنیز کا ذکر کرتی ہو، لیکن تم نے مجھے ابھی تک اس کے وصل سے محروم رکھا ہوا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج شب اسے میرے خلوت قدہ میں بھیجا جائے۔ جعفر کی ماں یہ سن کر خوش ہو گئی اور عباسہ سے جا کے کہا، تمہیں مبارک ہو کہ تمہارے وصل کی گھڑی آ گئی ہے۔ عباسہ جعفر کی خلوت قدہ میں داخل ہوئی اور دونوں ایک دوسرے سے متمتع ہوئے۔ جب صبح ہونے لگی تو عباسہ نے کہا، جعفر تم نے شہزادیوں کی چالاکی دیکھی؟ اس کے باوجود بھی جعفر کو اصل حقیقت کا علم نہ ہوا تو عباسہ نے کہا، جعفر ہوش میں آ جاؤ اور مجھے پہچانو، میں تمہاری بیوی عباسہ ہوں۔ عباسہ کے ان الفاظ نے کوڑے کا کام کیا اور جعفر کا نشہ ہرن ہو گیا اور اپنی ماں کے پاس آیا اور لرزتے ہوئے لہجے میں کہا کہ تم نے مجھے انتہائی قلیل معاوضے کے بدلے میں فروخت کیا ہے اور اس رات کا نتیجہ عنقریب تمہارے سامنے آ جائے گا۔ اس رات کے نتیجے میں عباسہ حاملہ ہو گئی اور اسے ایک بچہ پیدا ہوا جسے بڑے مخفی انداز میں دایا کے ہاتھوں مکہ بھیج دیا گیا۔ مگر ہارون الرشید کی بیوی زبیدہ کو سارے واقعے کی اطلاع ہو گئی۔ وہ برامکہ کو سخت ناپسند کرتی تھی۔ اس نے ایک دن مناسب موقع پا کر تمام واقعہ ہارون کے گوش گزار کر دیا۔ ہارون نے پہل تو زبیدہ کی بات کو نہ مانا، لیکن جب زبیدہ نے اس مقام کی بھی نشاندہی کر دی کہ جہاں جعفر اور عباسہ کا بیٹا پروان پا رہا تھا، تو ہارون نے اس سال حج کی تیاری کی اور مکے آیا، اور مکے میں رہ کر اس نے تمام حالات کی تحقیق کی تو اسے زبیدہ کی بات سچ نظر آئی۔ حج سے واپسی پر ہارون نے خانہ برامکہ کو تباہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ مکے سے ہارون جب بغداد واپس آیا تو ایک رات قمر نامی سیرگاہ میں کافی دیر تک جعفر کے ساتھ خوش گپیاں کرتا رہا، اور اس نے سندی بن شاہق کو یہ حکم دیا کہ وہ برامکہ کے تمام محلات کو اپنے محاصرے میں لے لے۔ جب جعفر ہارون سے رخصت ہو کر اپنے محل میں گیا تو ہارون نے اپنے خادم مسرور کو بلا کے کہا، مسرور میں تمہارے ذمے ایک ایسا کام لگانا چاہتا ہوں کہ جس کا اہل میں اپنے بیٹوں کو بھی نہیں سمجھتا، تو بتاؤ کیا تم میرا وہ کام کرو گے؟ مسرور نے کہا، اگر آپ حکم دیں تو میں اس آپ کے حکم پر اپنے شکم میں چھری گھونپنے کو بھی آمادہ ہوں۔ یہ سن کر ہارون نے کہا، تو کیا تم جعفر کو جانتے ہو؟ مسرور نے کہا، میں بھلا جعفر سے کیسے ناواقف رہ سکتا ہوں؟ تو ہارون نے کہا، اب میرا حکم یہ ہے کہ تم جاؤ اور جعفر کو اس وقت جس حال میں بھی پاؤ اس کی گردن جدا کر دو اور اس کا سر میرے پاس لے کر آؤ۔ بادشاہ کا حکم سن کر مسرور گیا اور جعفر کو بلا کر ہارون کا یہ حکم سنایا۔ تو جعفر نے کہا کہ تمہیں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ ہارون بعض اوقات مجھ سے اس طرح کا مذاق کیا کرتا ہے، تم مجھے کم از کم آج کی رات کی مہلت ہی دے دو۔ مسرور نے اس کی درخواست قبول نہ کی اور اسے اپنے ساتھ پکڑ کر ہارون کے خیمے میں قریب لا کر بٹھا دیا۔
اور خود ہارون کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میں جعفر کو لے کر آیا ہوں۔ ہارون نے غصے میں کہا اسے فوراً قتل کر دو۔ مسرور واپس آیا اور جعفر سے کہا کہ تم نے بادشاہ کا حکم سن لیا ہے، اب تم قتل کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ جعفر نے جیب سے رومال نکال کر اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی اور گردن جھکا دی۔ مسرور نے بے دریغ اس کا سر قلم کر دیا اور اس کا سر ہارون کے قدموں میں ڈال دیا۔ ہارون نے جعفر کے سر کو اپنے سامنے رکھ کر کہا جعفر تم نے یہ جرم کیا تھا، تم نے وہ جرم کیا تھا وغیرہ وغیرہ۔ پھر مسرور نے کہا جاؤ تم فلاں فلاں شخص کو میرے پاس لاؤ۔ مسرور مذکورہ افراد کو لے کر ہارون کے پاس آیا تو ہارون نے ان سے کہا تم فوراً مسرور کو قتل کر دو کیونکہ میں جعفر کے قاتل کو زندہ نہیں دیکھ سکتا۔ ریفرنس مروج الذہب مسعودی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 386۔ اگلا واقعہ ہے شراب کے لیے امام رضا علیہ السلام کا فرمان۔ فضل بن شازان نے امام علی رضا علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس شام لایا گیا تو یزید نے حکم دیا کہ دسترخوان بچھایا جائے۔ دسترخوان بچھایا گیا تو اس پر یزید اپنے دوستوں سمیت بیٹھ گیا اور شراب پینے لگا۔ پھر اس نے کہا کہ شطرنج لائی جائے۔ شطرنج لائی گئی تو وہ شطرنج کھیلنے میں مشغول ہو گیا اور امام حسین علیہ السلام کے والد اور نانا کا تذکرہ کر کے مذاق اڑاتا رہا اور وہ ملعون پیالے کی بچی ہوئی شراب کو اسی تشت کے قریب پھینکتا جس میں امام مظلوم کا سر اقدس تھا۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا پس جو ہمارا شیعہ ہے اسے چاہیے کہ وہ شراب نہ پیے اور شطرنج نہ کھیلے، اور جب کبھی اس کی نظر شراب اور شطرنج پہ پڑے تو امام حسین علیہ السلام کو یاد کرے اور یزید پر لعنت کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کے عمل کے بدلے میں اس کے گناہ معاف کر دے گا اگرچہ اس کے گناہ ستاروں کی تعداد کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ ریفرنس روضات الجنات صفحہ نمبر 132۔ اگلا واقعہ ہے حنفی مذہب اور نبیذ۔ امام ابو حنیفہ نے نبیذ کو حلال قرار دیا ہے جبکہ امت کے باقی علماء اسے شراب قرار دے کر حرام اور نجس قرار دیتے ہیں۔ ویسے بھی امام ابو حنیفہ کی فقہ بھی انتہائی عجیب ہے جس میں بہت سے ایسے مسائل ہیں جنہیں کسی بھی انسان کی طبع سلیم قبول نہیں کر سکتی۔ مثلاً فقہ حنفی کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی ماں یا بہن سے جان بوجھ کر نکاح کرے تو اس پر زنا کی حد شرعی نافذ نہ ہوگی اور اس نکاح سے پیدا ہونے والا بچہ بھی اسی سے ملحق کیا جائے گا۔ اور اس سے بھی زیادہ عجیب فقہ حنفی کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ بائیں طور پر ہم بستر ہو اور وہ اعلی تناسل کو کسی کپڑے وغیرہ سے لپٹے ہوئے ہو تو ایسے شخص پر زنا کی حد شرعی نافذ نہیں ہوگی۔ البتہ قاضی کو چاہیے کہ وہ اسے سخت قسم کے الفاظ سے سرزنش کرے۔ فقہ حنفی کے گلستان میں کس طرح کے بیل بوٹے ہیں اس کے لیے سلطان محمود غزنوی کے دور کا ایک واقعہ ہی کافی ہے۔ مشہور مورخ ابن خلقان اپنی کتاب وضیعت الاعیان میں لکھتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی کو احادیث سننے کا بہت شوق تھا۔ جب وہ احادیث سنتا تو وہ محسوس کرتا کہ احادیث فقہی شافعی کو تقویت دیتی ہیں جبکہ سلطان فقہ حنفی کا پیروکار تھا۔ اس نے فقہ حنفی اور فقہ شافعی دونوں کے علماء کے وہ دربار میں بلا کے کہا کہ آپ اپنی اپنی فقہ کی برتری کے دلائل بیان کیجیے۔ ان علماء میں مشہور شافعی عالم قفال مروزی موجود تھے۔ انہوں نے کہا سلطان آپ ان طویل بحثوں میں اپنا وقت ضائع نہ کیجیے، آپ دونوں فقہوں کی 2 رکعت نماز دیکھ کر خود ہی فیصلہ کر لیجیے۔ سلطان نے کہا درست ہے، مجھے 2 رکعت نماز مذہب شافعی کے مطابق پڑھ کے دکھاؤ اور پھر 2 رکعت نماز فقہ حنفی کے مطابق بھی پڑھ کر دکھاؤ۔ قفال مروزی نے سلطان کے سامنے وضو کیا اور 2 رکعت نماز بڑے ہی خشوع و خضوع سے ادا کر کے کہا یہ فقہ شافعی کی تجویز کرتا نماز ہے، اب میں آپ کو فقہ حنفی کے مطابق بھی 2 رکعت نماز پڑھ کر دکھاتا ہوں، اور جب آپ نے 2 رکعت نماز دیکھ لی تو پھر آپ کو فقہ حنفی کے باطل ہونے کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ قفال مروزی کھڑے ہوئے اور کتے کی رنگی ہوئی کھال کندھے پر ڈالی اور سر کو نجاست سے آلودہ کیا اور خرما کے شیرے سے وضو کیا۔ گرمیوں کا موسم تھا، شیرے کی وجہ سے مکھیاں اور مچھر اس پر بھنبھنانے لگے۔ پھر اس نے نماز شروع کی۔ تکبیرۃ الاحرام اللہ اکبر کہنے کی بجائے اس نے فارسی میں کہا خدا بزرگ است، اور پھر سورہ رحمان کی آیت مدہمتان کا ترجمہ فارسی میں کیا کہ
برگ سبز، پھر سجدے میں چلا گیا اور مرغ کی طرح زمین پر 2 ٹھوکے مارے اور تشہد پڑھی اور سلام کے بجائے اس نے زور سے اپنے پیٹ کی ہوا خارج کی اور نماز سے فارغ ہو گیا اور کہا سلطان معظم یہ نماز فقہ حنفی کے مطابق ہے۔ سلطان یہ نماز دیکھ کر سخت ناراض ہوا اور کہا یہ کیسی نماز ہے، کوئی بھی مسلمان اسے نماز نہیں کہہ سکتا۔ اگر تم نے اپنی اس نماز کو فقہ حنفیہ کی کتابوں سے ثابت نہ کیا تو میں تمہیں قتل کروا دوں گا۔ پھر سلطان نے چند افراد کو حکم دیا کہ وہ قفال سے حنفی کتابوں کا ثبوت مانگیں اور مذکورہ نماز کا جواز کتب حنفیہ سے حاصل کریں۔ چنانچہ قفال نے اپنی پڑھی ہوئی نماز سلطان کی مقرر کردہ افراد کو کتب حنفیہ سے دکھائی اور ان افراد نے سلطان کے پاس توثیق کی کہ واقعی یہ نماز فقہ حنفیہ کے مطابق ہے۔ اسی دن سے سلطان نے فقہ حنفیہ کو چھوڑ کر فقہ شافعیہ کو اختیار کر لیا۔ اگلا واقعہ یزید بن عبد الملک اور شراب۔ حضرت عمر بن عبد العزیز کے بعد یزید بن عبد الملک سریر آرائے سلطنت ہوا اور یہ بدبخت لہو و لعب اور شراب خوری کا رسیا تھا۔ اس کے حرم سرا میں سینکڑوں کنیزیں تھیں، جن میں سے 2 کنیزیں سلامت النفس اور حبابہ نامی کنیزوں سے وہ بے حد عشق کیا کرتا تھا اور وہ دونوں اپنے وقت کی عمدہ گلوکارہ بھی تھیں۔ ولید جب شراب نوشی کی محفل جماتا تو ان میں سے ایک کو دائیں اور دوسرے کو بائیں پہلو میں بٹھاتا تھا اور 2 کنیزیں ساز بجاتی اور خلافت مآب شراب نوش فرمایا کرتے، اور جب شراب و شباب میں بدبخت پوری طرح سے مست ہوتا تو کہتا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں پرواز کروں۔ یہ سن کر کنیز کہتی کہ خدارا یہ ظلم مت کرے، امت کو بے سہارا مت کرے۔ یہ منوس خلیفہ ان کنیزوں سے ایک آن کے لیے بھی جدا ہونا پسند نہیں کرتا تھا۔ ایک مرتبہ حبابہ نامی کنیز بیمار ہوئی تو خلیفہ صاحب اس کی پٹی سے لگ کر بیٹھ گئے۔ چند دن بعد وہ مر گئی تو خلیفہ صاحب نے اسے دفن کرنے کی اجازت نہ دی اور ہر وقت اس کے مردہ جسم کو تکے جاتے تھے۔ آخر کار نوبت با آنجا رسید کہ اس کا جسم متعفن ہو گیا اور پورے محل میں بدبو پھیلنے لگی۔ خلیفہ کے مقربین نے اسے لعنت ملامت کی تو اس نے کنیز کے جسم کو دفن کرنے کی اجازت دی اور اس کی جدائی خلیفہ کے جی پر اتنی شاک گزری کہ چند دن بعد خلیفہ اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گیا۔ اس سے پہلے اس کا ہم نام یزید العین بھی شراب نوشی میں اپنی مثال آپ تھا اور وہ بدبخت اپنے ہم پیالہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ شعر پڑھا کرتا تھا: مساجد کو عبادت گزاروں کے حوالے کر دو اور میخانے کے تھڑے پر بیٹھ جاؤ اور ہمیں شراب پلاؤ۔ تیرے رب نے یہ نہیں کہا کہ شراب پینے والوں کی تباہی ہے، بلکہ تیرے رب نے یہ کہا کہ نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت اور تباہی ہے۔ ریفرنس مروج الذہب مسعودی۔ اگلا واقعہ ولید بن یزید بدترین شرابی۔ یزید بن عبد الملک کا بیٹا ولید بن یزید باپ کی طرح بدترین شرابی تھا۔ وہ امت اسلامیہ کی بد نصیبی ملاحظہ فرمائیں کہ یہ لوگ بھی امت اسلامیہ کے سربراہ گزرے ہیں۔ یزید بن عبد الملک کا عرصہ حکومت 3 حالتوں سے عبارت تھا۔ خلیفہ یا تو شراب نوشی میں مصروف ہوتا تھا، یا جوا بازی میں اپنا وقت برباد کرتا، یا محفل موسیقی سجی ہوتی، اور خلیفہ بربط و رباب کے سروں سے اپنے آپ کو محظوظ کرتا نظر آتا۔ ایک مرتبہ چند اعرابی کسی کام کے سلسلے میں اس کے پاس آئے۔ دربانوں نے خلیفہ کو ملاقاتیوں کی اطلاع دی اور خلیفہ نے انہیں آنے کی اجازت دی۔ جب وہ اندر داخل ہوئے تو شراب کی محفل سجی ہوئی تھی۔ انہوں نے یہ منظر دیکھ کے کہا ایسا شخص خلافت کے عہدے کے لائق نہیں۔ یہ سن کر خلیفہ نے ندیموں کو حکم دیا کہ مہمانوں کو بھی شراب پلائی جائے۔ انہوں نے شراب پینے سے انکار کیا تو خلیفہ نے حکم دیا انہیں زبردستی شراب پلائی جائے۔ چنانچہ دربار میں خلیفہ کے حکم کے حرف بحرف تعمیل کی گئی۔ ولید کی خباثتوں کے تذکرے کے لیے ایک زیغم کتاب کی ضرورت ہے۔ اس کی خباثت کے اسباب کے لیے ذیل کا ایک واقعہ ہی کافی ہے کہ ولید نے ایک کنیز سے صحبت کی اور اتنے میں دروازے پر مؤذن نے آ کر نماز کی اطلاع دی۔ ولید نے کنیز کو اپنا جبہ پہنا کر مسجد میں بھیج دیا اور مسجد میں جا کر مسلمانوں کو نماز پڑھا دے۔ چنانچہ اس کنیز نے حالت جنابت ہی میں جا کر مسجد اموی میں نماز پڑھائی۔ ولید نے اپنے محل میں ایک حوض بنایا ہوا تھا کہ جو ہر وقت شراب سے بھرا رہتا، اور جب ولید کو شراب کی طلب ہوتی تو جانوروں کی طرح سے حوض کے کنارے بیٹھ کر شراب پیا کرتا۔ مورخ ماوردی رقم تراز ہے کہ ولید نے ایک مرتبہ قرآن سے فال نکالی تو یہ آیت برآمد ہوئی:
ہر سرکش جابر ناکام ہو گیا۔ قرآن کی یہ آیت دیکھ کر ولید کو قرآن پر غصہ آیا اور تیر کمان اٹھا کر قرآن پر تیر برسانے لگا اور یہ شعر پڑھنے لگا: کیا ہر سرکش جابر کو تو دھمکیاں دیتا ہے؟ تو سن لے کہ وہ سرکش جابر میں ہوں۔ جب قیامت کے روز تیرے خدا سے تیری ملاقات ہو تو اسے کہہ دینا کہ ولید نے مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اگلا واقعہ ہے شراب ام الخبائث ہے۔ حضرت ازبق بن نباتہ راوی ہیں کہ جب مولائے کائنات امیر المومنین علیہ السلام کو ظاہر خلافت ملی اور لوگوں نے آپ کے دست حق پر بیعت کی تو آپ نے خلت ابراہیم زیب تن کی اور عصائے موسیٰ ہاتھ میں لیا، دستار محمد کو سر پہ سجایا اور انگشتر سلیمان کو انگلی میں پہن کر منبر پر تشریف لائے۔ آپ نے خلافت ظاہری کا پہلا خطبہ دیا اور پھر آپ نے سلونی قبل ان تفقدونی، تم نے جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ میں تم مجھے کھو دوں۔ آپ کا یہ اعلان سن کر ایک شخص نے ایک سوال کیا، آپ نے جواب دیا، پھر آپ نے دوبارہ یہی اعلان کیا تو اشعث ابن قیس نے آپ سے پوچھا، یہ بتائیے مجوسی نہ تو اہل کتاب ہیں اور نہ ہی مجوسیوں میں کوئی نبی مبعوث ہوا، اس کے باوجود آپ مجوس سے جزیہ کیوں لیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ سبحانہ نے مجوس میں ایک نبی بھیجا اور اس پر کتاب نازل فرمائی۔ اس زمانے میں مجوسیوں کا ایک بادشاہ جو کہ بلانوش تھا، ایک رات اس نے شراب پی اور ہوش و حواس سے بیگانہ ہوا تو اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کیا۔ لڑکی نے باپ کی زیادتی سے لوگوں کو آگاہ کیا تو لوگ جمع ہو کر بادشاہ کے پاس آئے اور کہا کہ تم نے ہمارے دین کو فاسد کیا، تجھے چاہیے کہ توبہ کر کے اپنے آپ کو اس گناہ سے پاک کر ورنہ ہم حد شرعی جاری کریں گے۔ بادشاہ نے کہا کہ پہلے تو تم سب جمع ہو جاؤ، میری بات سنو، اگر تمہیں میری بات معقول نظر نہ آئے تو اسے تسلیم مت کرنا ورنہ جو تمہارا دل چاہے وہ کرنا، میرے ساتھ سلوک۔ اس شہر کے پیر و جواں تمام جمع ہوئے تو بادشاہ نے کہا، لوگوں سنو، اللہ کی تمام مخلوق میں سے آدم و حوا اللہ کو سب سے زیادہ پیاری ہیں، کیا تم لوگ اس بات کی تصدیق کرتے ہو؟ سب نے کہا، جی ہاں، ہم تصدیق کرتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، آدم نے بھی حوا کو اپنی بیوی بنایا جبکہ حوا آدم کے وجود سے ہی پیدا ہوئی، اور اس کے بعد آدم نے اپنی اولاد کا نکاح ان کے بہنوں سے کیا۔ اگر بیٹی سے ہم بستر ہونا حرام ہوتا تو آدم حوا کا شوہر نہ بنتا، اور اگر بہنوں سے نکاح حرام ہوتا تو آدم اپنے بیٹوں کا نکاح اپنی بیٹیوں سے نہ کرتا۔ یہ بات سن کر سب لوگ مطمئن ہو گئے اور انہوں نے پھر محرمات سے نکاح کرنے شروع کر دیے۔ ان کے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے سینوں سے علم محو فرما دیا اور ان کے درمیان سے اپنی کتاب اٹھا لی۔ یہ لوگ کافر ہیں، بغیر حساب کے دوزخ میں جائیں گے، لیکن منافق ان سے بھی بدتر ہیں۔ وضاحت یہ کہ مجوسی بادشاہ کا یہ استدلال غلط ہے، کیونکہ آل محمد علیہ السلام نے بڑی وضاحت سے اعلان کیا ہے کہ جناب حوا حضرت آدم کی پسلی سے پیدا نہیں ہوئی، اللہ نے انہیں حضرت آدم کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ اور شیخ صدوق نے اپنی کتاب من لا یحذر الفقیہ میں امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کے ایک بیٹے کے لیے جنت سے حور بھیجی اور حضرت آدم نے اپنے ایک بیٹے کا نکاح حور سے کیا اور دوسرے بیٹے کے لیے قوم جنات میں سے مادہ جنی کو شکل انسانی میں تشکیل کر کے بھیجا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے دوسرے بیٹے کا نکاح اس جینی سے کیا، پھر ان دونوں بیٹوں کی آگے اولادیں ہوئیں، پھر ایک دوسرے سے رشتے ہونے لگے۔ اس لیے انسانوں میں جو خوبصورتی نظر آتی ہے تو وہ اسی حور کی وجہ سے ہے، اور جو بد اخلاقی پائی جاتی ہے وہ اسی جنی عورت کی وجہ سے ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے ایرج مرزا کی نظم۔ موضوع کی مناسبت سے ہم ایرج مرزا کی یہ نظم آپ قارئین کی نظر کرتے ہیں۔ ایک رات ابلیس ڈراؤنی شکل و صورت لے کر ایک جوان کے سرہانے گیا۔ اس سے کہا، میں تیری موت ہوں، اگر تو مجھ سے نجات چاہتا ہے تو 3 کاموں میں سے ایک کام تجھے کرنا ہوگا، یا تو اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرو یا اپنی بہن کو زد و کوب کرو۔ اگر یہ دونوں کام مشکل نظر آئیں تو پھر شراب کے 2-3 جام پیو تاکہ میں تمہاری ہلاکت کے متعلق نظر ثانی کر سکوں۔ نوجوان یہ بات سن کر لرز اٹھا اور موت کے نام سے شیروں کے بدن بھی لرزنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کہنے لگا کہ میں تیرے کہنے پر تو نہ تو اپنے بوڑھے باپ کو قتل کروں گا نہ بہن کو پیٹوں گا، البتہ اس موت کو میں شراب سے دور کروں گا۔ اس نے شراب کے 2-3 جام پیے اور پھر جب وہ شراب کی وجہ سے مست ہو گیا تو اس نے مستی میں آ کے اپنے بوڑھے باپ کو قتل کر دیا اور بہن کو بھی خوب مارا پیٹا۔ کاش کہ دنیا میں انگور کی بیل ہی خشک ہو جائے تاکہ دختر انگور دنیا ہی میں نہ آ سکے، اور اللہ تعالیٰ اس ام الخبائث سے نوع بشر کو محفوظ رکھے، آمین۔
اگلا واقعہ، شرابی سے کیا سلوک روا رکھنا چاہیے۔ حماد نے امام صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی شراب کو حرام قرار دیا۔ اگر شرابی اپنے لیے رشتہ طلب کرے تو اسے رشتہ نہیں دینا چاہیے اور اس کی بات کی تصدیق نہیں کرنی چاہیے۔ اگر وہ کسی کے لیے سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول نہیں کرنی چاہیے اور شرابی کے پاس کسی بھی طرح کی امانت نہیں رکھنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص شرابی کے پاس امانت رکھے اور شرابی اس کی امانت کو طلب کر دے تو اللہ صاحب امانت کو اس کا کوئی اجر نہیں دے گا اور نہ ہی اس کی امانت کی تلافی کرے گا۔ میں نے ایک مرتبہ ارادہ کیا تھا کہ فلاں شخص کو کچھ رقم دوں تاکہ وہ میرا امین بن کر مال تجارت یمن لے جائے۔ میں مشورے کے لیے اپنے پدر بزرگوار امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس گیا اور ان کی خدمت میں عرض کی کہ میں فلاں شخص کو سرمایہ دے کر یمن بھیجنا چاہتا ہوں، اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے فرمایا تم نہیں جانتے کہ وہ شراب پیتا ہے؟ میں نے عرض کی بعض مومن یہ بات بھی کہتے ہیں۔ تو میرے والد بزرگوار نے فرمایا تم ان کی بات کی تصدیق کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ میرا حبیب اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور مومنین کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے۔ اس کے بعد میرے والد طاہر علیہ السلام نے فرمایا بیٹا اگر تم نے اس کے ہاتھ میں سرمایہ دیا اور اس نے تمہارا سرمایہ تلف کر دیا تو اللہ نہ تو تمہیں اس کی پاداش دے گا اور نہ ہی مذکورہ سرمایہ کی تلافی کرے گا۔ میں نے عرض کی ابا جان وہ کیسے؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نادانوں کو اپنا مال نہ دو، اللہ نے اس مال کو تیرے لیے مایہ حیات بنایا ہے اور شرابی سے بڑھ کر نادان کون ہو سکتا ہے۔ پھر امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ جب تک شراب نہ پیے اللہ کی نگہبانی اور مغفرت کے دائرے میں رہتا ہے اور جب شراب پی لے تو اللہ اپنے حفاظتی حصار کو اس سے ہٹا دیتا ہے، پھر ابلیس اس کا بھائی، بیٹا، آنکھ، کان اور ہاتھ بن جاتا ہے، یعنی وہ ہر لحاظ سے ابلیس کے قبضے میں آ جاتا ہے۔ پھر ابلیس اسے ہر برائی کی طرف لے جاتا ہے اور اسے ہر نیکی سے روک دیتا ہے۔ ریفرنس ہے بہار الانوار جلد 14 صفحہ 912۔ ہارون بن جہم روایت کرتے ہیں کہ جب امام صادق علیہ السلام منصور دوانقی کے پاس حیرہ تشریف لے گئے تو میں امام کے ہمراہ تھا۔ ایک فوجی افسر کے بیٹے کا ختنہ ہوا، اس نے بہت سے لوگوں کی دعوت کی اور امام صادق علیہ السلام کو بھی مدعو کیا۔ میں امام کے ہمراہ اس کی دعوت میں شریک تھا۔ دسترخوان پر مہمان کھانا کھا رہے تھے کہ اسی اثنا میں ایک شخص نے پانی طلب کیا تو اس کے سامنے شراب کا جام پیش کیا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر امام علی مقام اس دسترخوان سے فوراً کھڑے ہو گئے اور باہر چلے آئے۔ بعد ازاں اس دسترخوان سے فوراً اٹھنے کی آپ سے وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ شخص ملعون ہے جو ایسے دسترخوان پر بیٹھے جہاں شراب پی جاتی ہو، اور ایک اور روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ شخص ملعون ہے کہ جو اپنی رضا کے ساتھ ایسے دسترخوان پر بیٹھے جہاں شراب نوشی ہو رہی ہو۔ ریفرنس بہار الانوار جلد 11 صفحہ 104۔ اگلا واقعہ ہے غلام کی توبہ۔ حنان بن سدیر کہتے ہیں کہ یزید بن خلیفہ جس کا تعلق بنی حارث ابن کعب سے تھا، اس نے بیان کیا کہ میں مدینہ منورہ میں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میرا تعلق بنی حارث بن کعب سے ہے، اللہ نے مجھے آپ کے خاندان کی ولایت سے سرفراز کیا ہے۔ یہ سن کر امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں ہماری ولایت کی توفیق کیسے نصیب ہوئی جبکہ تمہارے خاندان میں ہم سے محبت کرنے والے بہت ہی کم ہیں۔ میں نے عرض کی اس کا سبب یہ ہے کہ میرے پاس ایک خراسانی غلام ہے، وہ ہمارے کپڑے دھویا کرتا ہے اور ہمارے شہر میں اس کے علاقے کے اور 4 افراد بھی مختلف لوگوں کے پاس غلام ہیں اور ہر جمعہ کے روز وہ ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں، چنانچہ ہر 5ویں جمعے کو ان 4 غلاموں کی دعوت میرے غلام کے پاس ہوتی ہے اور وہ 5 خراسانی جمع ہو کر کھانا کھاتے ہیں اور کھانے کا آغاز محمد وآل محمد علیہ السلام پر صلوات پڑھنے سے کرتے ہیں اور آخر میں وہ کچھ مشروب بھی پیتے ہیں جس کا مجھے صحیح طور پہ علم نہیں کہ وہ مشروب کیسا ہے، بس مجھے اپنے غلام کے ذریعے سے آپ کی ولایت کی دولت نصیب ہوئی۔ امام نے فرمایا میں تجھے اس غلام کی سفارش کرتا ہوں اور اسے کہنا کہ جعفر ابن محمد علیہ السلام تجھے سلام کہتے ہیں، اور وہ مزید یہ کہتے ہیں جو مشروب تم پیتے ہو اگر وہ مشروب زیادہ مقدار نشہ پیدا کرتی ہو تو اس کی مقدار کم بھی حرام ہے، کیونکہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے
کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اس کی زیادہ مقدار نشہ پیدا کر دے اور اس کی کم مقدار بھی حرام ہے۔ میں کوفے آیا اور میں نے اپنے غلام کو امام صادق علیہ السلام کا سلام پہنچایا۔ امام کا سلام سن کر غلام اتنا رویا کہ بے ہوش ہونے کے قریب ہو گیا اور رو رو کر بار بار یہی کہتا، میرے امام نے مجھے اتنی اہمیت دی کہ مجھے سلام بھیجا۔ میں نے کہا جی ہاں، امام نے تجھے سلام کہا اور اس کے بعد انہوں نے یہ پیغام دیا کہ جو مشروب تم پیتے ہو اگر اس کی زیادہ مقدار نشہ پیدا کرتی ہے تو اس کا ایک قطرہ پینا بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ اس کے علاوہ امام نے مجھے تمہارے متعلق سفارش بھی کی ہے، اس لیے میں تمہیں راہ خدا میں آزاد کرتا ہوں۔ غلام نے کہا، خدا کی قسم جس مشروب کو ہم پیا کرتے تھے وہ شراب تھی، اب میں ہمیشہ کے لیے اس سے توبہ کرتا ہوں اور جب تک میں زندہ رہوں گا اس کا ایک قطرہ بھی اپنے حلق میں نہ ڈالوں گا۔ ریفرنس فروع کافی جلد 6 صفحہ 411۔ عزیزان، اس کے بعد ہیڈنگ ہے چند روایات۔ فروع کافی جلد 6 صفحہ 400 پہ ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے روایت کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی نماز کو حقیر سمجھے وہ میری شفاعت کا حقدار نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ میرے پاس حوض کوثر پر وارد ہوگا۔ نہیں، خدا کی قسم میری شفاعت اسے نصیب نہیں ہوگی جو نشہ آور چیز پیے، اور خدا کی قسم وہ میرے پاس حوض کوثر پر نہ آئے گا۔ امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ گمان کرتے ہیں کہ شراب نوشی زنا سے بھی بڑا جرم ہے، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ مولا نے فرمایا، جی ہاں، زانی کے لیے ممکن ہے کہ وہ اپنے آپ کو زنا تک محدود رکھے، لیکن شرابی زنا بھی کرے گا، چوری بھی کرے گا، قابل احترام جان کو قتل بھی کرے گا اور نماز بھی ترک کرے گا۔ ایک ملحد نے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ نے شراب کو کیوں حرام قرار دیا ہے جبکہ شراب سے بڑھ کر کوئی لذت ہی نہیں؟ امام نے فرمایا، اللہ نے شراب اس لیے حرام فرمائی ہے کہ یہ تمام برائیوں اور آفات کی جڑ ہے۔ شراب پینے والے پر مستی کا ایک ایسا لمحہ طاری ہوتا ہے جس میں اس کی عقل سلب ہو جاتی ہے، وہ اپنے رب کو نہیں پہچانتا، ہر طرح کی برائی کا ارتکاب کرتا ہے، ہر طرح کی حرمت کو پامال کرتا ہے، ہر طرح کا تعلق کو قطع کرتا ہے، ہر قسم کے پلید کام کو انجام دیتا ہے، اور مست شخص کی باغ ڈور ابلیس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور اگر ابلیس اسے بت پرستی کا حکم دے تو وہ سجدہ کرنے پر بھی آمادہ ہو جاتا ہے اور وہ ادھر جائے گا جدھر اسے ابلیس لے کر جائے گا۔ علی ابن زید کہتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں میں حاضر ہوا، اس وقت ایک شخص آپ سے پوچھ رہا تھا کہ آیا شرابی کی نماز قبول ہوتی ہے؟ امام نے فرمایا، نشہ پینے والے شخص کی نماز 40 دن تک قبول نہیں ہوتی، ہاں اگر توبہ کر لے تو اور بات ہے۔ اس شخص نے کہا، اگر شرابی اسی دن اور اسی وقت توبہ کر لے تو کیا اس کی نماز قبول ہوگی؟ امام نے فرمایا، ہاں اس کی توبہ اور نماز دونوں قبول ہوں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس نے توبہ ہوش و حواس میں کی ہو، اگر مدہوشی میں توبہ کی ہو تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ بہار میں ہے کہ احمد ابن اسماعیل کاتب نے اپنے باپ سے روایت کی کہ امام باقر علیہ السلام مسجد حرام میں آئے تو قریش نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ یہ بزرگوار کون ہے؟ انہیں بتایا گیا کہ آپ علیہ السلام اہل عراق کے امام ہیں۔ انہوں نے آپس میں کہا کہ ہم اپنے میں سے کسی کو ان کے پاس بھیجیں جو ان سے دینی مسئلہ پوچھ کر آئے۔ یہ سن کر ان میں سے ایک جوان اٹھا اور امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا کہ چچا جان، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، شراب نوشی سب سے بڑا گناہ ہے۔ نوجوان واپس آیا، انہیں آپ کے جواب سے مطلع کیا۔ یہ جواب سن کر ان کی تسلی نہ ہوئی اور جوان سے کہا، تم دوبارہ ان کے پاس جاؤ، مزید تسلی کرو۔ جوان واپس آیا، امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، بھتیجے کیا میں تمہیں یہ نہیں بتایا تھا میں نے کہ سب سے بڑا گناہ شراب نوشی ہے، کیونکہ شراب نوشی شرابی کو زنا اور چوری اور محترم جان کے قتل اور شرک میں بھی ڈال دیتی ہے، اور شراب نوشی تمام گناہوں کا سرچشمہ ہے، اور شراب تمام گناہوں میں اتنی ہی بلند ہے جتنی کہ اس کا درخت تمام درختوں کے اوپر بلند ہو کر چڑھتا ہے۔ بہار میں ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، جنت 3 قسم کے لوگوں کے لیے حرام ہے: شراب کا عادی، بت پرست اور آل محمد کا دشمن۔ جس نے شراب پینے کے بعد 40 دن کے اندر مر گیا تو خدا کے سامنے بت پرست کی مانند حاضر ہوگا۔ عزیز سامعین، الحمدللہ اس مقام پہ ریڈنگ کا یہ پارٹ تمام ہوا اور اس کے بعد باب دوم اگلے پارٹ میں پیش کیا جائے گا جس کی ہیڈنگ ہوگی سخاوت و فیاضی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔